بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بی ایس فرسٹ سیمسٹر۔ آج ہم نے رجب علی بیگ سرور کے فسانہ عجائب کا جائزہ لینا ہے۔ اس کا جو حصہ ہمارے نصاب میں شامل ہے اس کی وضاحت اور تشریح کریں گے، مگر اس سے پہلے تھوڑا سا تعارف فسانہ عجائب کیوں لکھا گیا، اس کے پیچھے کیا تحریک تھی، اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ بچوں، ہم نے اس سے پہلے میر امن کی باغ و بہار کو دیکھا پڑھا۔ میر امن نے دہلوی زبان استعمال کی اپنی باغ و بہار کے لیے اور خاصی مقبول داستان ہوئی۔ میر امن کی باغ و بہار کی مقبولیت اور پذیرائی نے اہل لکھنؤ کو اس کے جواب پر اکسایا، چنانچہ رجب علی بیگ سرور نے فسانہ عجائب کی صورت میں اس کا جواب دیا اور اس کا اعتراف اپنے دباچے میں خود مصنف نے کیا ہے۔ دراصل میر امن نے اپنے دہلوی ہونے اور اپنی زبان کے مستند ہونے کا جو دعویٰ کیا تھا، سرور نے اسی کا جواب لکھنوی انشا پردازی لفاظی کی شکل میں فسانہ عجائب کے ذریعے دیا۔ اگرچہ یہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، فسانہ عجائب کی نثر میں صنعتوں کا بے دریغ استعمال ہے، تشبیہات و استعارات، تلازمات شعری سے انہوں نے اپنی نثر کو سجایا ہے، لیکن عام قاری کے لیے اسلوب اگرچہ مشکل ہے، مگر اس اسلوب کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ قصہ اپنے بہاؤ میں خوب ہے، مگر اس کا اسلوب، اس کی مکفّہ اور مسجع نثر اس کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتا ہے، پھر بھی ہم اس کی اہمیت سے انکار نہیں کرتے۔ بچوں، فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور نے 1824 میں لکھا اور یہ پہلی بار شائع ہوا 1843 کو 1843 کو۔ رجب علی بیگ سرور کے اہم تحریروں میں فسانہ عجائب، شگوفۂ محبت اور گلزارِ سرور بھی شامل ہیں۔ جہاں تک رہ گئی اس کے قصے کی بات، تو قصہ مختصر یہ کہ یہ کہانی ہے، داستان ہے ایک بادشاہ کی، فیروز بخت، جس کے ہاں 60 سال کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام جان عالم رکھتا ہے۔ جان عالم داستان کا ہیرو ہے اور ملک ختن کے شہر قسمت آباد کے بادشاہ کا وہ بیٹا ہے۔ اس میں جو ہیروئن ہے وہ انجمن آرا ہے، جو ملک زر نگار کی شہزادی ہے۔ ان کو لے کر یہ داستان آگے چلتی ہے اور مختلف کرداروں کی شکل میں یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ جو حصہ آپ کے متن میں شامل ہے اس میں 2 بھائیوں کا ذکر ہے کہ 2 بھائی جڑواں ہیں، شکار کے لیے نکلتے ہیں اور راستے میں ہرن کے شکار کے سلسلے میں جنگل میں کھو جاتے ہیں، رات ہو جاتی ہے۔ ایک بڑا بھائی کہتا ہے کہ آدھی پہر میں آرام کروں گا اور آدھا پہر تم آرام کرنا۔ جو چھوٹا بھائی جاگ رہا ہوتا ہے اس کو رات کو، اس کی یہ خوبی ہے کہ اسے جانوروں کی بولیاں سمجھ آتی ہیں۔ رات کو وہ 2 پرندوں کی گفتگو سنتا ہے، ایک کہتا ہے کہ جو مجھے مارے گا وہ ہر مہینے ایک لال اگلے گا، اور دوسرا کہتا ہے جو میرا گوشت کھائے گا اس کو سلطنت نصیب ہوگی۔
چھوٹا بھائی خوش ہو کر اندھیرے میں تیر چلاتا ہے جو درست لگتا ہے۔ دونوں پرندے اکٹھے نشانے میں بنتے ہیں۔ اندازے سے چھوٹا بھائی گوشت کھاتا ہے کہ تاکہ مجھے سلطنت مل جائے، اس جانور کا کھا لوں، پرندے کا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد وہ لال اگل دیتا ہے تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ بادشاہت تو بڑے بھائی کی قسمت میں ہے، اور صبح اٹھ کر وہ اس کا پرندے کا گوشت بھائی کو کھلاتا ہے۔ یوں بڑا بھائی اس کو ساری داستان بتاتا ہے کہانی رات کی، اور پھر وہ دونوں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس لال کو بیچنے کے لیے ہم اپنے علاقے میں نہیں جائیں گے بلکہ کسی اور جگہ جائیں گے تاکہ جو حکمران وقت ہے اس کو کوئی شک نہ ہو۔ بڑا بھائی اس کو بیچنے کے لیے نکلتا ہے، چھوٹے کو گھوڑوں کے پاس رکھتا ہے جنگل میں۔ جہاں وہ جاتا ہے وہاں پر کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اگر وہاں کا بادشاہ مر جائے تو جو پہلا مسافر ان کے شہر میں داخل ہوگا اس کو وہ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ تو جس شہر میں بڑا بھائی جاتا ہے اتفاق سے وہاں کا بادشاہ مر چکا ہوتا ہے، تو اس بھائی کو وہاں کے لوگ بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف چھوٹا بھائی بیچارہ اپنے بھائی کے انتظار میں پریشان رہتا ہے۔ وہاں ایک قافلہ آتا ہے، اور وہ قافلہ نہیں بلکہ رات کے وقت ایک موذی پرندہ آتا ہے جو کہ اس کے چھوٹے بھائی کو اٹھا کر لے جاتا ہے اور کسی کنویں میں پھینک دیتا ہے۔ صبح قافلہ آتا ہے جو اس کو وہاں سے اٹھاتا ہے اور نکالتا ہے اور اپنے بادشاہ کے شہزادی کے حضور پیش کرتا ہے۔ شہزادی اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور وہاں اس سے سارا ماجرا سنتی ہے۔ پھر شہزادی اس کو اپنے ساتھ بادشاہ کے حضور لے جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ سارا ماجرا اس کے ساتھ ہے۔ بچوں، یہ تھوڑا سا خلاصہ ہے ابتدا کا، باقی ہم آگے جا کے دوبارہ اس کا جائزہ مزید لیں گے۔ اب ہم متن کی طرف آتے ہیں۔ آپ لوگ اپنا متن اپنے سامنے رکھیں تاکہ میں باقاعدہ اس کا آغاز کر سکوں۔